تو السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب کی دعاؤں سے ہم بالکل ٹھیک ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ بھی بہترین ہوں گے۔ تو آج ہم نے تھوڑا سا کہانی کے رخ کو موڑ دیا ہے۔ آج سے ہم تھوڑی الگ سی کہانی لائیں گے اور بہت ہی جو ہمارے لیے بہت سیکھ والی چیزیں ہیں، ان سے کچھ سیکھیں ہم لوگ اچھا۔ تو چلیے ایسے پیغمبروں کی خواجہ غریب نواز کی کہانی ہم آپ کو سنائیں۔ خواجہ غریب نواز رحمت اور محبت کی کہانی صدیوں پہلے ہندوستان کی سرزمین پر ایسے روشن ستارہ آیا جس نے محبت، بھائی چارہ اور انسانیت کا پیغام دیا۔ وہ تھے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، جنہیں دنیا خواجہ غریب نواز کے نام سے جانتی ہے۔ ان کی زندگی نہ کیول آدھیاتمک بلکہ انسانیت کی بہترین مثال ہے۔ بچپن اور علم کی تلاش۔ خواجہ غریب نواز کا جنم 1152 عیسوی میں ایران کے سیستان چھیتر کے سرزن شہر میں ہوا۔ ان کا اصلی نام معین الدین تھا۔ ان کے پتا حضرت غیاث الدین بہت ہی نیک اور دھارمک ویکتی انسان تھے، لیکن بچپن میں ہی ان کے ماتا پتا کا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا۔ یتیم ہونے کے باوجود انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ وراثت میں ملے باغ اور چکی سے گزارا کرتے ہوئے وہ علم کی تلاش میں لگ گئے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن جب وہ اپنے باغ میں پانی دے رہے تھے، تب ایک بزرگ فقیر حضرت ابراہیم کنزی وہاں آئے۔ خواجہ صاحب نے انہیں تہہ دل سے سیوا دی، جس سے خوش ہو کر انہوں نے خواجہ غریب نواز کو ایک ٹکڑا روٹی اور دعا دی۔ یہ واقعہ ان کی زندگی کا ایک اہم موڑ ثابت ہوا۔ آدھیاتمک یاترا اور صوفی سلسلہ۔ اس کے بعد خواجہ غریب نواز نے بخارا اور سمرقند کا سفر کیا، جہاں انہوں نے اسلامی گیان اور صوف وچاردھارا کی تعلیم حاصل کی۔ پھر وہ بغداد، مکہ اور مدینہ گئے اور حضرت خواجہ عثمان حرانی کی شاگردی میں آ گئے۔ یہاں انہوں نے عبادت اور روحانیت میں گہری تعلیم لی۔ وہ ہمیشہ غریبوں اور بے سہارا لوگوں کی مدد کرتے تھے اور اسلام کے سچے پیغام کو پھیلانے میں جٹے رہتے تھے۔ بھارت آگمن اور اجمیر شریف۔ خواجہ معین الدین چشتی نے اپنی آدھیاتمک یاترا کے دوران بھارت آنے کا فیصلہ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ انہیں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اشارہ ہوا کہ وہ ہندوستان جائیں اور وہاں کے لوگوں کو انسانیت، محبت اور بھائی چارے کا پیغام دیں۔ وہ لاہور ہوتے ہوئے اجمیر پہنچے، جو اس سمے راجہ پرتھوی راج چوہان کے شاسن میں تھا۔ اجمیر میں انہوں نے غریبوں، یتیموں اور مجبور لوگوں کی مدد شروع کی۔ ان کا کردار اور ان کے اللہ سے لگاؤ دیکھ کر ہزاروں لوگ ان کے مرید بن گئے۔ چمتکار اور کرامات۔ تو آگے کی کہانی پڑھوں گی میں۔ خواجہ غریب نواز کی زندگی میں کئی چمتکاری گھٹنائیں بھی درج ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب وہ اجمیر آئے تو وہاں کی ایک
मशहूर झील पर राजा के दरबारियों का कब्जा था। गरीब लोग वहां से पानी नहीं ले सकते थे, लेकिन जब ख्वाजा साहब ने अपना चिमटा झील में डाला तो पानी का स्तर बढ़ गया और स्तर बढ़ गया और सबके लिए खुला हो गया। यह देखकर लोग बहुत प्रभावित हुए। इसी तरह उन्होंने बहुत से बीमारों को दुआओं से ठीक किया, भूखों को खाना दिया और परेशान हाल लोगों को सहारा दिया। उनकी शफकत और रहमत की मिसालें आज भी दी जाती हैं। वफात और दरगाह का महत्व। 1236 ईस्वी में ख्वाजा गरीब नवाज का विशाल इंतकाल हुआ। उनकी दरगाह अजमेर शरीफ में बनी, जो आज भी करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। हर साल लाखों श्रद्धालु चाहे वह किसी भी धर्म के हों, अजमेर शरीफ दरगाह पर आकर मांगते हैं और उनकी करामात का अनुभव करते हैं। सबक और प्रेरणा। ख्वाजा गरीब नवाज की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची इबादत सिर्फ खुदा की पूजा में नहीं बल्कि इंसानों की सेवा में भी है। उन्होंने हमेशा और इंसानियत का संदेश दिया। आज के दौर में जब दुनिया में नफरत और फूट की दीवारें खड़ी की जा रही हैं, हमें ख्वाजा गरीब नवाज के बताए रास्ते पर चलना चाहिए, जहां हर इंसान बराबर हो, जहां मोहब्बत ही सबसे बड़ी ताकत हो और जहां गरीबों और बेसहारा लोगों की मदद करना सबसे बड़ी इबादत मानी जाए। जो आया वह खाली नहीं गया। यह वाक्य ख्वाजा गरीब नवाज के दरगाह पर लिखा गया है, जो उनकी दया, रहमत और सेवा की मिसाल पेश करता है। तो दोस्तों, यही थी आज की हमारी छोटी सी कहानी। आप सभी को अच्छी लगी होगी, तो इस कहानी का मोरल आपको बताते हैं। हमें मोहब्बत करनी चाहिए हर किसी से, किसी को छोटा बड़ा नहीं रखना चाहिए। बाय बाय।